بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی کے ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق نمبر 58 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی حق الجوار، یہ باب ہے حقوق ہمسائیگی کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن داود بن شابور وبشير أبي إسماعيل عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو ذبحت له شاة في أهله فلما جاء قال۔ ہمیں روایت کی محمد ابن عبد الأعلى نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے داود ابن شابور سے، انہوں نے بشیر سے جو کہ ابو اسماعیل ہے، انہوں نے مجاہد سے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی تھی۔ فلما جاء، پس جب وہ گھر آ گئے، قال، انہوں نے کہا، اہدیتم لجارنا الیہودی، کیا تم نے ہمارے پڑوس والے یہودی کو اس بکری کے گوشت میں سے کچھ ہدیہ بھیجا ہے؟ اہدیتم لجارنا الیہودی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا تم نے ہمارے پڑوس والے یہودی کو کچھ دیا ہے؟ میں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے حق کے بارے میں تاکید فرمایا کرتے تھے، اتنی تاکید فرماتے تھے کہ یہاں تک مجھے گمان ہوا کہ وہ عن قریب اس کو مال میں وارث قرار دے دے گا۔ وفی الباب عن عائشہ و ابن عباس و عقبۃ بن عامر و ابو ہریرہ و انس و عبداللہ ابن عمرو والمقداد ابن الاسود و ابی شریح و ابی امامہ۔ اس باب میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، عبداللہ ابن عباس، عقبہ ابن عامر، ابو ہریرہ، انس، عبداللہ ابن عمر، مقداد ابن الاسود، ابو شریح اور ابو امامہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ روایت حسن غریب ہے، من ھذا الوجہ، اس طریق کے ساتھ، اس سند کے ساتھ۔ وقد روی ھذا الحدیث عن مجاہد عن عائشہ و ابی ہریرہ ایضا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ روایت ایک دوسرے طریق سے جو کہ مجاہد سے، انہوں نے عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ روایت کی گئی ہے کہ سند کے واسطے سے۔ جی باقی پڑھتے ہیں اس باب کا۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد وهو ابن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے لیث بن سعد سے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے ابو بکر ابن محمد سے جو کہ ابن عمر ابن حزم ہے، وہ عمرہ سے، اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں یہاں تک تاکید فرماتے تھے کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ عن قریب پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کا وارث قرار دے دیں گے۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبداللہ ابن المبارک عن حیوة بن شریح عن شرحبیل ابن شریک عن ابی عبد الرحمن الحبلی عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی احمد بن محمد نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے حیوہ ابن شریح سے، انہوں نے شرحبیل ابن شریک سے، انہوں نے ابو عبد الرحمن حبلی سے،
انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، کہ ساتھیوں میں اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ زیادہ اچھا ہو، زیادہ بہتر ہو۔ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، اور پڑوسیوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر وہ ہے اور اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو دوسرے پڑوسی کے ساتھ بہتر ہو۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ وابو عبد الرحمن الحبلی اسمہ عبداللہ ابن یزید، یہ جو ابو عبد الرحمن الحبلی ان کا ذکر ہوا تو ان کا نام عبداللہ ابن یزید ہے۔ حق الجوار، جوار جیم کے کسرہ کے ساتھ یہ فصیح لغت ہے، یہ جیم کے ضمہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ حق الجوار یہ بھی مستعمل ہے، اس کا معنی ہے ہمسائیگی کردن، پڑوس میں رہنا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ مذکورہ باب میں پہلی جو روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑوسی سے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں اپنے یہودی ہمسائے کو گوشت بیچنے کی ترغیب دی۔ اب قطع نظر اس سے کہ پڑوس میں ان کے یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، دوسرا ہے، جو بھی ہے، مسلمان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ، وہ پڑوسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اچھے سلوک، حسن سلوک کا حکم دیا تھا۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمسائے کو گوشت بیچنے کے متعلق ارشاد فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روایت یہ نقل فرما دی، قول نقل فرما دیا، ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ تو اس سے بھی پڑوسی کے حقوق کے بارے میں تاکیداً معلوم ہوتا ہے کہ بھئی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے، خواہ پڑوسی مسلمان ہو یا کافر ہو، عبادت گزار ہو یا فاسق فاجر ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، کوئی مسافر ہو، اس شہر کا رہنے والا ہو، مقامی ہو یا کسی کا بھی ہو، پھر رشتہ دار ہو یا کوئی اجنبی ہو، اس سے بھی قطع نظر جو بھی ہو، آپ کو ہر قسم کے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور اس کو اپنی ایذاؤں سے، ضرر رسانیوں سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ پھر جس پڑوسی میں اعلیٰ صفات جمع ہو جائے تو پھر وہ اور زیادہ حسن سلوک کا حقدار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی پڑوسی ایسا ہو کہ جو مسلمان بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، اور بھی ان میں کئی صفات اور خوبیاں ہوں، تو لہٰذا وہ زیادہ حقدار ہوگا حسن سلوک کرنے کا بنسبت اس پڑوسی کے جس میں یہ صفات نہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ جس پڑوسی میں جتنے صفات پائے جائے اتنا ہی اس حساب سے اس کو حسن سلوک کا مستحق قرار دینا چاہیے۔ پڑوسی تین قسم کے ہیں جی۔ طبرانی کی ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ایک روایت ہے کہ جس میں پڑوسی کی تین اقسام بیان ہوئے۔ پہلا، ایک وہ پڑوسی ہے جس کا صرف ایک حق ہو، اور یہ مشرک پڑوسی ہے جس کے لیے صرف ہمسائیگی کا حق ہوگا، اس اعتبار سے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ایک پڑوسی وہ ہے کہ جس کے لیے دو حقوق ہوں، یہ مسلمان پڑوسی ہے جس کے لیے ہمسائیگی کا حق بھی ہے اور اسلام کا حق بھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ایک پڑوسی وہ ہے جس کے لیے تین حقوق ہیں، یہ وہ پڑوسی ہے جو کہ مسلمان بھی ہو، پڑوسی تو ہے ہی، اور اس کے علاوہ ذو رحم یعنی قرابت دار بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو۔ تو
تو اس کے لیے حق کے ہمسائیگی، حق کے اسلام اور حق کی قرابت 3 حقوق ہے، تو ان تینوں کے اعتبار سے اس کے ساتھ پھر حسن سلوک کیا جائے گا۔ جب یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظننت انہ سیورثہ، کہ ہمسائے کو میراث میں کہیں حقدار نہ ٹھہرایا جاوے، تو یہ گمان کس اعتبار سے ہے؟ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ گمان ہوا؟ کیونکہ خود انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات تو کوئی دراہم دنانیر چھوڑ کر نہیں جاتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بھئی دیکھیں، حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے حق میں تاکید فرماتے تھے کہ میں اپنی امت کو ہمسائے کے حقوق کی رعایت کا حکم دوں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی تاکید فرماتے کہ مجھے گمان ہوا کہ میری امت کے ایک پڑوسی کے لیے دوسرے کے مال متروکہ میں وارث بننے کا بھی حکم نازل ہوگا۔ اور اگر ہم یہ لے لیں ما زال جبریل یوصینی بالجار، کہ اگر مطلب یہ لیا جائے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اپنے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے تھے کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے پڑوسی میری میراث میں بھی عنقریب حقدار قرار دیے جائیں گے، تو پھر اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ انبیاء کرام میراث نہیں چھوڑتے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا۔ سیورثہ توریث سے مراد کیا ہے؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گمان ہوا کہ دوسرے قریبی رشتہ داروں کی طرح پڑوسی کے لیے بھی مال متروکہ میں کچھ حصہ مقرر ہوگا، اور بعض دوسرے حضرات کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ پڑوسی کو بھی احسان اور حسن سلوک میں ان لوگوں کے برابر قرار دیا جائے گا کہ جو کہ قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے میراث کے حقدار بنتے ہیں، تو اسی طرح پڑوسی بھی ان کے ساتھ وہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ اب یہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، کیونکہ اسلام ہمیں حسن سلوک، حسن معاشرت کی تعلیم دیتا ہے۔ جن کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہوتی ہے تو پھر ان کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک، نرمی، خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت اور ان کی اچھی تعلیم اور تربیت، والدین کے ساتھ نیکی، حسن سلوک اور ان کے ادب اور احترام کی تاکید، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ ان تمام تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جس معاشرے میں بھی رہے وہاں محبت اور دوستی ہو، نفرت اور دشمنی نہ ہو، تفرقہ بازی نہ ہو، اتفاق اور اتحاد اور خوش اخلاقی، ادب اور احترام ہو، بے ادبی، بے عزتی، بد اخلاقی نہ ہو، امن اور اطمینان ہو، اضطراب اور بے چینی نہ ہو۔ تو اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین مبارکہ، یہ سب سے اعلیٰ درجے کے یہ قوانین ہے کہ جس کو ایک معاشرہ اپنائے تو وہ معاشرہ سب سے بڑھ کر عظیم الشان معاشرہ وہ تشکیل پاتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب ان تعلیمات کو اپنایا تو کیسے اللہ جل شانہ نے ان کو پوری دنیا کے اوپر وہ ایسا جگمگایا کہ پوری دنیا ان سے اپنے لیے وہ ہدایت لینے لگی، راستے کا انتخاب کرنے لگی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔